آج کی محفل میں یہ حصہ ممتاز، معروف، مشہور عالم، فاضل، شیخ کامل، صوفی، دانشمند، حکیم حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے درس کا ہے، اور یہ درس صرف ہم ہی نہیں، صدیوں سے بزرگان دین کے آستانوں میں، خانقاہوں میں، درگاہوں میں ہوتا رہا ہے، اور اہل حلقہ کے لیے، ان کے مریدین کے لیے فیض کا باعث رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک حکایت مولانا روم بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہمیشہ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ اصل چیز حکایت نہیں، اصل چیز اس کا نتیجہ ہے، یعنی جو ہمیں معلوم کرنا ہے اور جس پر ہمیں عمل کرنا ہے وہ نتیجہ ہے۔ مولانا روم نے تو دیگر صوفیہ کی طرح حکایات، کہانیاں، تمثیلات اپنی اس معروف مشہور کتاب مثنوی شریف میں بیان فرمائی ہیں، مگر وہ صرف سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی مثال ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی بہت سی چیزیں مثال میں بیان فرمایا، یہاں تک کہ قرآن نے تو مچھر کی مثال بھی بیان کی ہے، قرآن مجید نے مکڑی کی مثال بھی بیان کی ہے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت کا نام معنی ہے مکڑی، تو چونکہ اللہ نے اس میں مکڑی کا ایک نمونہ مثال بیان کیا ہے تو اس کا نام ہی العنکبوت ہو گیا۔ ایسے سورہ بقرہ، بیل، گائے، تو اس طریقے کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں، اس طریقے کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں، تو بزرگان دین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں سمجھانے کے لیے حکایات کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، سامنے ان کی حکایت ہو، سننے کے لیے دلچسپی ہو، اور پھر اس حکایت کی روشنی میں نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے بات۔ تو اصل چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ نتیجہ۔ اب حکایت کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کرتے ہیں اپنی مثنوی شریف دفتر دوم حصہ دوم میں، گرفتار شدن باز میانے 14 بویرانہ۔ فرما رہے ایک باز کا ایک ویرانے کے اندر الوؤں میں جا کر پھنس جانا۔ الو، اول انگریزی میں کہتے ہیں۔ ان کے چنگل میں ایک باز کا پھنسنا، باز، فالکن انگریزی میں کہتے ہیں، پرندہ ہوتا ہے۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک ویرانے میں الو رہتے تھے، ان کے ہاں ایک باز آ گیا اور آ کر وہاں پر ان کے نرغے میں پھنس گیا، یرغمال ہو گیا۔ اب کیا ہے حکایت؟ پہلا شعر، باز در ویرانہ بر 14 فتات، راہ راہ گم کر دو در ویران فتات۔ مولانا فرما رہے ہیں ایک باز کسی ویران زمین میں الوؤں میں ناگانی طور پر پہنچ گیا، راستہ بھول گیا اور اجاڑ میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟
مولانا فرما رہے ایک باز تھا. اب باز جو ہوتا ہے نا وہ قیمتی پرندہ ہوتا ہے. اکثر جب باز کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ باز بادشاہوں کے دربار میں رہنے والا پرندہ ہے. اور پرانے وقتوں میں بادشاہ اس کو اپنی کلائیوں پر بٹھایا کرتے تھے، یعنی کہ یہ نہیں کہ پنجرے میں بند کر رہے ہیں یا ایسی اس کو کہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں، شاہی پرندہ کہلاتا تھا. شاہی پرندہ باز. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ ایک باز تھا، وہ اڑتے اڑتے ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گیا جہاں الو رہ رہے تھے. اب الو جو ہے وہ کوئی بابرکت پرندہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک منحوس پرندہ کہلاتا ہے، اور نہ کوئی قیمتی پرندہ ہے اس طریقے سے. بلکہ الو کی مثالیں تو لوگ منفی طور پر دیتے ہیں، باز کی مثال منفی طور پر نہیں دیتے. باز کی مثال تو مثبت انداز سے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک باز ہے. شہباز نام سنا ہوگا نا آپ نے، شہباز یعنی شاہ کا پرندہ. تو شہباز کی مثال تو پازیٹیو آتی ہے، لیکن الو کی مثال نیگیٹو آتی ہے. الو کا پٹھا ہے نا، اکثر جب کسی کو کوئی برا بولنا ہو کہتے ہیں یہ الو کا پٹھا ہے. تو الو کو کبھی بھی پازیٹیو وے میں نہیں لیا جاتا. مولانا فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی یا کوئی عارف باللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے باز. مثال دیا شاہی پرندہ. ولی اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے باز. اور دنیا دار لوگ یا دنیا کے کتے بھی آپ کہہ سکتے ہو، ان کی مثال ایسی جیسے الو. مولانا فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک باز الوؤں کے درمیان جا کے پہنچ گیا، اڑتے اڑتے. پرندے جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان تو نہیں ہوتے، اگرچہ ان کو بھی سینس ہوتی ہے، حس ان کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا بعض کتے وہ ایسی سینس رکھتے ہیں کہ سونگھ کر پتہ لگا لیتے ہیں چوروں کا، ڈاکوؤں کا، منشیات کا، ہے نا. انسان نہیں پتہ لگاتے، کتے لگا لیتے ہیں. یہ صرف مثال کے لیے بتا رہا ہوں. تو سینس ہونا وہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر پھر بھی انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی پرندہ یہ باز اڑتے اڑتے بادشاہ کے دربار سے کہاں پہنچ گیا؟ الوؤں کے درمیان اچانک. ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داروں کے درمیان اس کو رہنا پڑ جاتا ہے. یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ باشندہ تو ہے کسی عرفہ و اعلیٰ مقام کا، کسی اونچی جگہ کا، مگر چونکہ اس کو اپنا ایک فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، تبلیغ کا، رشد و ہدایت کا. اب رشد و ہدایت دینے کے لیے اس کو انسانوں میں رہنا پڑے گا، ہے نا. یعنی وہاں رہنا ہوگا. آسمان پہ رہ کر تو کوئی رشد و ہدایت نہیں کر سکتا، یا الگ رہ کر لوگوں سے رشد و ہدایت تو نہیں کر سکتا. ایک چشتیہ سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان میں سے کسی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں دور جا کر گوشہ نشین ہو جاؤں، ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤں. تو ان کے مرشد پاک نے فرمایا
یہاں رہو، لوگوں کے درمیان ان کو تعلیم دو، ان کو سدھارو، انسان کہلانے کے قابل بناؤ ان کو. گوشہ نشین ہو کر تم اپنے آپ کو تو محفوظ رکھ لو گے مگر دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ ان بزرگ نے اپنے مرید، حالانکہ دونوں بزرگ تھے، مگر جب سوال کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہیں رہو، یہاں رہ کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کرو، رشد و ہدایت کرو، فیض پہنچاؤ، برداشت کرو. اب مولانا فرما رہے کہ بعض آگے الوؤں کے درمیان میں او ہما نورست از نور رضا لیک کورش کرد سر سنگ قضا. مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ بعض اللہ کی خوشی کے نور سے سراپا نور تھا، مگر قضا آ گئی اور اس نے اس کو اندھا کر دیا، چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا. یعنی تھا تو وہ شاہی پرندہ، بڑا اونچا، افضل، اعلیٰ، قیمتی، عمدہ پرندہ، مگر پرواز کرتے کرتے پہنچ گیا الوؤں کے درمیان. اچانک خاک در برسرے چغت انش بر سر میرنند پروبالے نازنینش می کنند. فرما رہے ہیں کہ اب الو اس کے سر پر ٹھونگے مارنے لگے اور اس کے پیارے پیارے پروں کو اور بازوؤں کو نوچنے لگے، کیونکہ الوؤں کو اس کی قدر معلوم نہیں تھی. الو تھے نا، وہ الو اپنے جیسے الوؤں کے درمیان رہتے تھے، ان کے درمیان آ گیا باز. اب ان کو نہیں پتا کہ باز جو ہے وہ تو ہم سے کہیں اچھا پرندہ ہے. تو وہ اس کو تنگ کرنے لگے، ٹھونگے مارنے لگے، پر نوچنے لگے، بازو اس کے نوچنے لگے. مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل اللہ، اللہ والے، جب مجبوراً دنیا میں رہتے ہیں تو پھر یہ نااہل لوگوں میں اسی طرح سے پھنس جاتے ہیں. اب نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کی پہچان تو نہیں رکھتے، ان کی قدر بھی نہیں جانتے، تو وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ نہیں رکھ سکتے. وہ ادب جو ان کا ہے وہ نہیں کر سکتے، جو احترام ان کا ہے وہ بجا نہیں لا سکتے، اور ان کی جو حیثیت ہے، رتبہ، ان کو بھی سمجھ نہیں سکتے. یہ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں مولانا روم کہ الو بعض کے رتبے کو نہیں جانتے تھے، بعض کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا پرندہ ہے، ہم بھی اڑتے ہیں، یہ بھی اڑتا ہے، آ گیا، چلو، تنگ کرنے لگے اس کو. اب مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ولولا افتاد در چغداں کے ہا، چغد یعنی الو، باز آمد تا بگیرد جائے ماں. الوؤں میں ایک شور مچ گیا کہ خبردار، ایک باز آ گیا ہے یہاں پر تاکہ ہماری جگہ پر قبضہ کر لے. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے یہاں آ گیا ہے، اب یہ یہاں رہے گا ہماری جگہ پر، اپنی ملکیت بنا لے گا، جگہ کو قبضہ کر لے گا. تو مولانا روم نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ انبیاء کرام، نبی و رسول جو دنیا میں تشریف لاتے رہے، وہ نااہل لوگوں کے درمیان آتے رہے. تبھی تو آپ دیکھیں نا قرآن بھرا ہوا ہے کہ جن کے درمیان وہ رہ رہے تھے وہ بدماش، وہ کافر، وہ مشرک، وہ بے ایمان، اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا نا انبیاء کا بھی. پھر ان کو سمجھاتے تھے، ارے بھائی ایسا نہیں کرو،
ارے بھائی ویسے نہیں کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے. اب جو سمجھتا وہ سمجھ جاتا. پھر وہ فرماتے تھے بھائی ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، میں نبی ہوں رسول ہوں، مجھ کو مانو. اب نصیب تھا، کوئی مانتا تو مان لیتا، نہیں تو نہیں، مخالف ہو جاتے تھے. انبیاء کرام کو تنگ کرتے تھے. اسی طرح اولیاء کرام کو بھی لوگوں نے جہاں جہاں موقع ملا وہ تنگ کیا کہ یہ بھائی ہمارے یہاں کیوں آ گئے، ان کو یہاں سے ہٹاؤ. باز گویت منچو در خردم بچوت سچنی ویرانا ہا کردم بچوت، سچنی ویرا رہا کردم بچوت. مولانا روم نے فرمایا کہ بعض یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور یہ الوؤں کا کیا مقابلہ ہے، یہ تو ناواقف ہیں میرے رتبے سے، میری شان سے. کہاں میں، کہاں یہ، ایسے ایسے سینکڑوں ویرانے، یہ تو الوؤں کو میں دے چکا ہوں، مجھے اس ویرانے کی ضرورت نہیں. یہ سمجھ رہے میں یہاں قبضہ کرنے آیا ہوں ان کی جگہ پر، شور مچا رہے ہیں، میں تو کوئی اڑتے اڑتے آ گیا ہوں، چلا جاؤں گا. من نخواہم بودیں جامی روم سوئے شاہنشاہ راجے می شوم. میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گا. باز کہنے لگا میں تو کچھ دیر کے لیے تھکن اتارنے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، میں اپنے بادشاہ کی طرف واپس جاؤں گا. باز نے کہا کیونکہ بادشاہ کے پاس سے آیا تھا نا، بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا، کلائی پر بیٹھتا تھا، اب نکل گیا باہر. ایسا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پالتو پرندے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پالتو ہوتے ہیں مگر اپنی دھن میں نکل جاتے ہیں تو راستہ بھی بھول سکتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو باز کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں الو، میں تو چلا جاؤں گا. مولانا فرما رہے ہیں این خراب آباد در چشم شماست ورنہ مارا سعد شہباز جاست. الو کو یہ کہتا ہے باز کہ یہ تمہارا خراب ویرانہ اجڑا ہوا یہ تو تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کو پسند کرتے ہو، ہماری جگہ تو بادشاہ کی کلائی ہے، ہم تو بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھنے والے ہیں، تم کیا جانو ہماری قدر و منزلت کو، تم تو صرف اس ویرانے میں رہتے ہو، اس لیے تم نہ ہماری قدر جان سکتے ہو نہ ہمارے بادشاہ کے دربار کا تمہیں کچھ پتہ ہے. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں گفت باز از یک پریمن بشکنت بیخ چوغدستان شہنشاہ برکنت. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ باز نے کہا کہ اگر میرا بال بھی اگر بیکا ہوا، یعنی مجھے کوئی نقصان پہنچایا تم نے، تو بادشاہ جو میرا بادشاہ ہے جہاں سے میں آیا ہوں ان لوگوں کی سرزمین کا تختہ الٹ دے گا. یعنی ابھی بادشاہ کو تو پتہ نہیں کہ میں کہاں کے پھنسا ہوا ہوں. اگر بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہارے درمیان میں آ کر پھنس گیا ہوں اور تم میرا حشر کر رہے ہو، میرے پر نوچ رہے ہو، مجھے ٹھونگے مار رہے ہو، تو بادشاہ جو ہے نا میرا بدلہ لے گا تم سے. مولانا روم نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں سے فرمایا کہ دیکھو باز آ جاؤ ہمیں تنگ کرنے سے، ہمیں نقصان پہنچانے سے، ہماری بے ادبی کرنے سے، ورنہ اگر اللہ کو جلال آ گیا، غضب اللہ کا اگر آ گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. تو ایسے ہی ہوا. آپ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے
واقعات بیان فرمائیں کہ جب نبی کی قوم نے، شعیب علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم اور بہت سی اقوام، انہوں نے جب اپنے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی قوم، تو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب نازل فرمایا۔ یہ بدلہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ نبی اپنا بدلہ نہیں لیتا، ولی اپنا بدلہ نہیں لیتا، ان کا بدلہ کون لیتا ہے؟ اللہ۔ مولانا روم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کسی نے میرے دوست، ولی یعنی ولی کا معنی ہے دوست لغت میں، لغوی معنی دوست، تو اللہ فرماتا ہے جس کسی نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی اس کے لیے میرے طرف سے جنگ کا اعلان، میرے ساتھ اس کی جنگ ہوگی۔ اوہو، اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ خبردار، میرے دوست کے ساتھ اگر کوئی عداوت کرے گا تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں آج نہیں تو کل گرفت کروں گا، اس کی پکڑوں گا۔ تو مولانا روم فرما رہے ہیں بعض نے بھی الوؤں کو ڈرایا، اور ڈرانا تو صحیح تھا، غلط تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں جہاں سے آ رہا ہوں نا، اگر مجھے تم نے نقصان پہنچایا اور مجھے جانا تو ہے یہاں سے، تو جب میرے بادشاہ کو پتہ چلا کہ تم نے میرا کھانا خراب کیا ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، تو بادشاہ جو ہے نا وہ تمہاری خبر لے لے گا، چھوڑے گا نہیں تمہیں، سب کو مروائے گا تم کو۔ ابھی آگے مولانا روم فرما رہے ہیں پاسبان من عنایات و اوست، سر کھجاؤ کہ من روم شاہ در پہ اوست۔ باز کہتا ہے کہ اس کی مہربانیاں یعنی میرے بادشاہ کی، وہ میری حفاظت کرنے والی ہیں، میں جہاں جاتا ہوں بادشاہ کی نظر میرے ساتھ ہوتی ہے، میرے پیچھے ہوتی ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ان کو پکا بھروسہ ہوتا ہے اپنے اللہ کی ذات پاک پر کہ یہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں دنیا دار لوگ کچھ بے ادبیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کو تو خبر ہے، مگر حکمت ہے، ہمیں اللہ نے ان کے درمیان رکھا ہوا ہے ایک وقت کے لیے۔ جب اللہ کو غضب نازل کرنا ہوگا، جب اللہ کو جلال آئے گا تو ان کا بیڑا غرق ہوگا، جیسے قوموں کا ہوا ہے۔ تو مولانا روم دراصل بعض اور الوؤں کی حکایت سے اس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، سمجھنا یہ ہے ہمیں کہ دیکھو بھائی، نبی اور ولی ان کی دشمنی تمہیں تباہ کرے گی، برباد کرے گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب حق تو ہو ہی نہیں سکتا انبیاء کو قتل کرنے کا، ظاہر ناحق ہی قتل ہوگا ان کا، مگر یعنی اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہ قتل ناحق ہی تھا، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں انبیاء کو قتل کر رہے تھے۔ ایک ہی دن میں کئی انبیاء کو قتل کیا بنی اسرائیل نے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں یہ فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ بہت بڑی بات بیان فرمائی اللہ نے، یہ اللہ نے فرمائی، کوئی دنیا میں کہے یا نہ کہے یہ چھوڑے آپ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن رکھ دیے۔ یعنی تعجب مت کرنا نبی کے دشمنوں کو دیکھ کر، ارے یہ نبی ہیں اللہ کے تو ان کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی حکمت ہے،
اللہ نے قرآن میں دشمنوں کا ذکر کیا ہے. رسول پاک کے بھی دشمن ہوئے نا, پھر اپنے بھی ہوئے, پرائے بھی ہوئے, خود اپنے خاندان کے لوگ بھی حضور کے دشمن ہوئے. ابی لہب تھا نا دشمن. تو ایسی مثالیں تو موجود ہیں, خاندان کے لوگ بھی دشمن, پرائے بھی دشمن. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, کہ ہم نے مجرمین میں سے دشمن رکھ دیے ہیں حکمت کے تحت انبیاء کے ساتھ, وہ ان کے پیچھے لگیں گے. اب علماء نے تفاسیر میں جب یہ آیت شریفہ آتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی کے دشمن کا ذکر اللہ کر رہا ہے تو جاننا چاہیے کہ اگر نبی کے دشمن ہو سکتے ہیں تو پھر ولی کے بھی دشمن ہوں گے. تو ولی کے بھی دشمن اگر آپ دیکھو تو تعجب مت کرنا, یہ مت کہنا ارے اتنا بڑا اللہ والا, ارے اس کے دشمن ہیں. ہاں ہوں گے, نبی کے دشمن نہیں ہوئے کیا؟ تو جو نبی کے دشمن ہوئے تو ولی کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے بات, تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو کچھ نہ کچھ منہ سے اول فول بک دیں گے, بدگمانی کریں گے. کبھی کہیں گے ارے یہ ولی اللہ ہے, یہ بیمار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی تو نبی بیمار نہیں ہوئے کیا؟ صحابی بیمار نہیں ہوئے؟ اہل بیت پاک بیمار نہیں ہوئے کیا؟ تو ولی اللہ بھی بیمار ہو جائیں گے. تو جب نبی کے دشمن ہوئے تو ولی کے بھی دشمن ہوں گے. بس یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعض نے ان لوگوں کو کہا کہ خبردار, آج تم مجھے تنگ کر رہے ہو لیکن میں یہاں سے ایک دن تو واپس نکلوں گا, مجھے رہائی تو ملے گی, یہاں سے جاؤں گا واپس اپنے وطن, پھر دیکھنا تمہارا کیا اشر ہوتا. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, بعض نے کہا مجھے اپنے بادشاہ پہ یقین ہے کہ وہ میری تلاش کرے گا اور میری حفاظت کرے گا. یک دمم با چغدها دمساز کرد از دم من چغدها را باز کرد. مولانا فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, باز کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے الوؤں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہاں بھیج دیا گیا ہے تاکہ میرے دم سے الوؤں کو بھی شاید اللہ تعالیٰ کچھ نصیحت دے دے, وہ بھی میری طرح کچھ بن جائے. اب یہ کیا ہے سمجھ کی بات اس میں کہ بعض یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کچھ تعلیم کے لیے اللہ نے بھیج دیا یہاں پر تاکہ میں تمہیں کچھ تعلیم دے دوں, شاید تمہارا نصیب ہو تو سمجھ جائے. دیکھیے نا, بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. جس کا نصیب ہوتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے, جس کا نصیب نہیں ہوتا اس کو نہیں ملتی. تو ایسے ہی اللہ کے بھروسے پر رہنا چاہیے, جس کا نصیب ہوگا اس کو اثر پہنچ جائے گا. اے خنک چغ دے کے در پرواز من فہم کردہ از نیک بختی راز من. بعض کہتا ہے کہ وہ الو بڑا خوش نصیب ہے جو میری بلند پروازی میں میرا راز سمجھ گیا. یعنی اگر تمہیں کچھ پتہ چل جائے میری قدر و منزلت تو سمجھو تمہاری خوش نصیبی ہے, ورنہ تم نہیں سمجھ سکو گے. تو ایسا تو ہوتا ہے. انبیاء کرام برسوں اللہ کی مخلوق کے درمیان رہے مگر جس پر اثر ہونا تھا ہو گیا. دیکھیے نوح علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں جن کی عمر قرآن میں لکھی ہے 950 سال عمر شریفہ. کتنی بڑی عمر ہو گئی. اب تبلیغ فرمائی انہوں نے. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی تبلیغ پر صرف 80 آدمی ایمان لائے. بولو کیا کریں گے آپ؟ 80 آدمی, اتنا بڑا عرصہ, اور 80 آدمی ایمان لائے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی جگہ تعلیم دیتا ہے, ولی اپنی جگہ تعلیم دیتا ہے. ان کی تعلیم میں کوئی
کمی نہیں ہے، ان کی تعلیم میں کوئی خرابی نہیں ہے. اصل بات ہے نصیبوں کی. جس کا نصیب ہوگا ایک لمحے میں کچھ نہ کچھ حالے پالے گا اگر نصیب ہوگا، اور نہیں تو ساتھ رہتے رہتے بھی کچھ نہیں ہوگا. میں کئی بار مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں ابو جہل کی. وہیں صحابہ بھی رہتے تھے، کیا سے کیا بن گئے، اور وہیں ابو جہل بھی رہتا تھا، مرتے دم تک کچھ نہیں ہو سکا اس کا. کافر تھا، کافر ہی رہا. کون تھا اس کے سامنے تبلیغ کرنے والا مبلغ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آج کا مفتی نہیں تھا، آج کا عالم نہیں تھا، آج کا ولی نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ کوئی آج کا صوفی نہیں تھا. کون تھا؟ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کہے گا اے نہیں صاحب تعلیم میں کمی تھی نا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ نبی کی تعلیم میں اگر کمی ہو تو پھر کس کی تعلیم میں؟ تم کہو گے کہ بھائی بہت اچھی تعلیم ہے. نہیں، مطلب یہ کہ نصیب نہیں تھا اس کا، اس بدبخت کا نصیب نہیں تھا. تو بعض کہہ رہا ہے الوؤں کو کہ بھائی اگر نصیب میں تمہارے ہوا تو یہ جو میں چند دن تمہارے درمیان رہوں گا نا، تو اگر نصیب ہوا تمہارا تو ہو سکتا ہے تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے، الو سے تم باز بن جاؤ. ابھی تو الو ہو، مگر ایسی تمہاری شان ہو جائے کہ تم سمجھدار بن جاؤ، اور نہیں تو پھر الو کے الو رہو گے تم. میرا کیا ہے، میں تو آج ہوں، چلا جاؤں گا. چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اس حکایت کو بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح بعض نے الوؤں کو یہ پیغام دیا ہے، اسی طرح یہ پیغام دنیا میں بھی ہوتا ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنے اپنے قوم کو، اپنی اپنی امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر تم نے ہماری قدر کی، ہم سے کچھ تعلیم حاصل کرنے کی نیت کی، تو اللہ قادر ہے کہ تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دے، تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے، ہے نا، تم کچھ بن جاؤ. اور اگر نہیں نصیب تمہارا نہیں ہوگا تو ہم تو تبلیغ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جب ہمارا وقت آ جائے گا ہم واپس اپنے اصلی وطن میں چلے جائیں گے. جس طرح بعض نے کہا کہ میں تو وہاں چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں. ایسے انبیاء کرام اور اولیاء کرام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وطن یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے سستانے کی جگہ ہے، ریلیکس ہونے کی جگہ ہے، کچھ دن کے لیے جب تک ہماری زندگی ہے. اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ہم اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں. کوئی آئے کہ نہ آئے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی کے نہ آنے سے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم کرتے رہیں گے، اور جب ہماری آنکھیں بند ہونے کا وقت آ جائے گا اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو اگر کچھ تمہارے نصیب میں ہوگا تمہیں مل جائے گا، نہیں تو اللہ. بس اللہ تعالیٰ آج کے درس کو جو ہم نے سنا اور حکایت سنی، اور اس سے جو نتیجہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے. ہے روح افزا